اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام المعصوم تفقهوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب۔ گفتگو ہماری پہنچی تھی دفن کے مستحبات تک، اور جتنے بھی دفن کے مستحبات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ ایک اور مستحب کام جو دفن کے بعد اکثر طور پہ کیا جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے اعلانات کیے جاتے ہیں، وہ کیا کام ہے؟ اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے ان کا تو اس کو معاف کر دے یا بتا دیں اس کے ولی کو۔ نہیں، دفن کے بعد جب گھر پہ آ جاتے ہیں مسجدوں میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے۔ جو میت کے واجبات ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادا کرنا پہلے ضروری ہے، حتیٰ اگر مثال کے طور پر ایسے واجبات ہیں کہ جو مالی واجبات ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے یا خمس ہے اور مرنے والا خمس نکالا بھی کرتا تھا، تو قبل اس کے کہ میراث تقسیم ہو اس سے پہلے یہ تمام واجبات کو نکالنا ضروری ہے۔ خمس کو نکالنا ضروری ہے، زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو قرض ادا کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی جو بچ جائے گا۔ ہمارے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ واجبات کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میت کے لیے جو ہے وہ سورے پڑھے جا رہے ہیں، میت کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے یا آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام اپنی جگہ ہیں، یعنی یقیناً یہ اس کا ثواب میت کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میت کے عذاب میں کمی ہو یا اصل ثواب میت کو پہنچے، تو سب سے پہلے جو اس کا ذمہ مشغول ہے واجبات ہے، وہ سورے پڑھے جا رہے ہیں، میت کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے یا آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام اپنی جگہ ہیں، یعنی یقیناً یہ اس کا ثواب میت کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میت کے عذاب میں کمی ہو یا اصل ثواب میت کو پہنچے، تو سب سے پہلے جو اس کا ذمہ مشغول ہے واجبات ہے، وہ سورے پڑھے جا رہے ہیں، میت کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے یا آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام اپنی جگہ ہیں، یعنی یقیناً یہ اس کا ثواب میت کو پہنچ رہا ہے، تھوڑا ہے۔ اسی لیے اکثر دعاؤں میں رجب کی دعا میں بھی یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ ہستی کہ جو تھوڑے سے کو قبول کر لیتی ہے اور کثیر کو معاف کر دیتی ہے۔ یعنی اگر میں اپنا حساب و کتاب دیکھوں، اپنے نامہ اعمال کو دیکھوں، تو میرے نامہ اعمال میں عبادات بہت تھوڑی ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیرا فضل یہ ہے کہ تو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر میت کے لیے آپ جو کرنا چاہیں کریں، لیکن پہلے جو ہے وہ اس کے واجبات میت کے ادا کر دینے چاہیے۔ بہتر ہے کہ میت کے دفن کی پہلی رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی پڑھی جائے، اور سلام نماز کے بعد کہا جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلان۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ پروردگار اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر کو پہنچا دے، اس کا نام لیں گے اور یہ جملہ ادا کریں گے۔
اچھا، بہت سے لوگ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نام کیا ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، نام پوچھتے ہیں کہ میت کا نام کیا ہے. جیسے اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ غالباً جیسے کہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ اگرچہ کہ دفن کی پہلی رات میں آپ کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. نماز عشاء کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، جب مغربین کے درمیان اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کی میت یہ فلاں کے لیے، جو فلاں مرحوم کے لیے نماز وحشت قبر کی درخواست ہے. تو لوگ بار بار نام پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، نام کیا ہے. تو نام پتہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف اس نیت سے پڑھ دیں کہ یہ جو ابھی اعلان ہوا ہے اس میت کے لیے میں نماز وحشت قبر پڑھ رہا ہوں، کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تفصیل سے اس کا نام، میت کا نام آپ کو معلوم ہو، کہ مثال کے طور پر مرحوم سید ہاشم ابن علمدار حسین کے لیے جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اور اسی طریقے سے جو بات کی دعا ہے کہ پروردگار فلاں کی میت کو پہنچا دے، تو فلاں سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو جس میت کا نام لیا گیا اس میت کی قبر کو اس کا ثواب پہنچا دے. لفظ فلان کے بجائے میت کا نام لیا جائے. نماز وحشت میت کے دفن کے بعد پہلی رات کو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے. لیکن یہ خیال رکھے کہ میت کے دفن کی پہلی رات ہونی چاہیے، یعنی پہلے میت دفن ہو، اس کی جو پہلی رات ہوگی اس کو آپ نے پڑھنی ہے. بعض میتیں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے دیر سے دفنائی جاتی ہیں. مثلا آج کسی کا انتقال ہوا، اب اس کو کل دفنایا گیا یا پرسوں دفنایا گیا، تو جس دن اس کو دفنایا جائے گا اس دن کی پہلی جو رات ہوگی اس میں جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے گی. ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ بھائی پاکستان میں دفنایا ہے، یہاں تو ابھی رات ہو رہی ہے، امریکہ میں ابھی دن نکلا ہوا ہے، تو اب جب ہماری رات آئے گی تو ہم پڑھیں گے، جب ہماری رات آئے گی تو اس وقت میت کا کیا ہوگا، دن ہو جائے گا. تو میت کا حساب دیکھا جائے گا، میت کی رات کیا بن رہی ہے. اگر مثال کے طور پر میت کی رات دوپہر کے 12 بجے بن رہی ہے امریکہ کے، تو دوپہر کو 12 بجے ہی آپ پڑھ دیں گے نماز وحشت قبر. تو جو میت کو جہاں پر دفنایا جا رہا ہے وہ رات معتبر ہوگی، اس رات کو کاؤنٹ کیا جائے گا جس جگہ پر میت کو دفنایا گیا ہے. تو میت کے دفن ہونے کی جو پہلی رات ہے اس رات میں نماز وحشت قبر پڑھی جائے گی، چاہے جو نماز پڑھنے والا ہو وہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر ابھی دن نکلا ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میت کو کسی دور کے شہر میں لے جانا مقصود ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے دفن میں تاخیر ہو جائے تو نماز وحشت کو اس کے دفن کی پہلی رات تک ملتوی کر دینا چاہیے. جیسا کہ ہم نے مثال دی کہ اگر مثال کے طور پر انتظار کیا جاتا ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ باہر ملک میں، یا ان کا بیٹا ہے وہ آنے والا ہے، اس کو آنے میں دیر ہوگی، 1 دن لگے گا، 2 دن لگے گا، تو نماز وحشت قبر اسی وقت پڑھی جائے جب میت کو دفنا دیا جائے. اصل جو اس میں ایک روایت ہے، اور بہرحال اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 روایتیں ہیں نماز وحشت قبر کی، یعنی 2 طریقے ہیں. وہ 2 طریقے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ 2 مختلف روایتیں. ایک تو طریقہ آپ نے سن لیا جو عام طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کیا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا. یہ ایک رائج طریقہ ہے، یہ ایک روایت کے مطابق ہے. ایک اور روایت ہے کہ جس میں ایک الگ طریقہ بیان کیا. یہ روایت جو ہے وہ جناب حذیفہ ابن یمان سے ہے، حذیفہ یمانی سے یہ روایت ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یأتی علی المیت ساعۃ اشد من اول لیلۃ فرحموا موتاکم بالصدقہ. فرماتے ہیں کہ میت کے اوپر کوئی رات اتنی شدید نہیں ہوتی سوائے اس کی پہلی رات کے، یعنی جس رات وہ دفن ہو رہا ہے یہ والی جو رات ہے یہ انتہائی سخت ترین رات ہے میت کے اوپر. لا یاتی علی المیت ساعۃ اشد من اول لیلۃ، کوئی ایسی گھڑی، شدید ترین گھڑی میت پر نہیں آتی مگر یہ کہ پہلی رات. تو پس کیا کرو، فرحموا موتاکم بالصدقہ، پس اپنے مردوں پر رحم کرو صدقے کے ذریعے سے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْن، پس اگر تم صدقہ نہ دے پاؤ میت کے لیے تو پس 2 رکعت نماز پڑھو. وہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھو، یقرأ فیہما فاتحۃ الکتاب، کہ جس میں
سورہ فاتحہ پڑھی جائے مرتن ایک مرتبہ، و آیت الکرسی مرتن، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، وقل هو اللہ احد مرتین، اور 2 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ مبارکہ اخلاص پڑھی جائے، وفی الثانی یعنی پہلی رکعت میں کیا کریں گے، سورہ الحم پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص، وفی الثانیہ دوسری رکعت میں فاتحۃ الکتاب سورہ الحم پڑھیں گے 1 مرتبہ، وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ 10 مرات سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھیں گے، وَيُسَلِّمُ وَيَقُولُ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو تمام کر دیں گے جس طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر ذلک المیت فلان ابن فلان، پروردگار درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر کو پہنچا دے۔ جب تم یہ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ أَلْفَ مَلَكٍ، خداوند کریم 1000 فرشتوں کو اٹھائے گا، اِلَى قبرہ بھیجے گا اس کی قبر کی جانب، 1000 فرشتوں کو اس کی قبر کی جانب بھیجے گا، مع کل ملک ثوب وحلہ، ہر ملک کے پاس ایک کپڑا ہوگا اور ایک جامہ ہوگا، وَيُوَسِّعُ فِي قَبْرِهِ مِنَ الضِّيقِ إِلَى يَوْمِ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور خداوند کریم اس میت کی قبر کو وسعت دے گا، گشادہ کرے گا، کب تک، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی آج کے دن سے لے کر جس دن یہ دفن ہوا ہے اس دن سے لے کر جس دن سور پھونکا جائے گا اس وقت تک خداوند کریم اس کی قبر کو گشادہ کرے گا۔ یہ تو میت کے لیے ہو گیا، یعنی اگر کوئی یہ نماز پڑھے گا تو میت کو یہ ثواب ملے گا، خود نماز پڑھنے والے کو کیا ملے گا، وَيُعْطِ الْمُصَلِّ بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حسنات، نماز پڑھنے والے کو سورج جن جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں جن جن چیزوں پر پڑتی ہیں ان تمام چیزوں کے برابر اس کو نیکی ملے گی۔ اب سوچئے اب سورج طلوع ہوتا ہے تو کتنی چیزوں پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، پوری روئے زمین پر جہاں پر وہ طلوع ہو رہا ہے کتنی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں، تو جن چیزوں پر سورج طلوع کرتا ہے ان تمام چیزوں کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ وَيُرْفَعُ لَهُ 40 درجہ، اور نماز پڑھنے والے کے لیے 40 درجات کو بلند کیا جائے گا۔ تو یہ ایک روایت ہے، ایک روایت یعنی 2 روایتیں ہیں، ان 2 میں مختلف طریقے بیان ہوئے، ایک طریقہ آپ نے توضیح سے سن لیا، ایک طریقہ آپ نے روایت میں سن لیا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحم، آیت الکرسی، 2 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ الحم اور 10 مرتبہ سورہ التکاثر، نماز کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد۔ اچھا، ان دونوں روایتوں میں پہلا جو حکم آیا ہے وہ صدقے کا آیا ہے، یعنی پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، یعنی وہ چیز جو میت کو جس کا ثواب سب سے پہلے جسے کہنا چاہیے پہنچتا ہے، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ کیا ہے، صدقہ ہے، میت کی جانب سے صدقہ نکالا جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر صدقہ نہ دے سکو تو یہ نماز پڑھو، درست ہے؟ تو اگر کسی بھی میت کا اعلان ہو کہ فلاں کہ آپ نماز بیشت قبر پڑھ دیں تو جتنی بھی ایسے تو صحیح صدقے میں ضروری نہیں کہ کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ اتنے اماؤنٹ دیں گے تبھی صدقہ بنے گا، ایسا نہیں ہے، جتنا بھی آپ کا حسب حیثیت اگر آپ صدقہ نکال سکتے ہیں تو میت کی جانب سے سب سے پہلے صدقہ نکالیں اور نماز بھی پڑھ لیں تو دونوں ثواب مل جائیں گے، صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بہرحال صدقہ نکالنا جو ہے وہ جو روایت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ صدقہ نکالنا زیادہ افضل کام ہے، جیسے کہ اور دوسری روایت بھی موجود ہیں، جیسے کہ جامع الاخبار میں روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اہدو لموتاکم، اپنی میتوں کو ہدیہ دو، تحفہ دو۔ فقلنا یا رسول اللہ ما ہدیۃ الاموات، ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مردوں کا ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصدقۃ والدعاء، 2 چیزیں مردے کے لیے ہدیہ ہیں، تحفہ ہیں، ایک صدقہ اور ایک دعا، یعنی مردے کے لیے دعا کرو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اس کو اس بات کے لیے دعا کرو کہ خداوند کریم اس قبر کی پہلی رات کو اس کے اوپر آسان فرما، اور مثال کے طور پر سوال منکر و نکیر جب آئیں تو اس کو جو ہے صحیح طریقے سے محکم انداز میں جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اس کی قبر کو گشادہ فرما، مثال کے طور پر اس کو شفاعت معصومین سے بہرہ مند فرما،
اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. یہ تمام اس طریقے کی دعائیں. پھر فرمایا کہ ان ارواح المؤمنین تأتی کل جمعۃ الی السماء الدنیا بحذاء دورہم و بیوتہم. فرمایا کہ جو مومنین کی روحیں ہیں وہ ہر جمعے کو کہاں پر آتی ہیں؟ جو دنیا کا آسمان ہے اس تک آتی ہیں، اور یہ اپنے گھروں کے مقابل میں کھڑی ہو جاتی ہیں. وَيُنَادِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ باقٍ. ہر میت یعنی ہر روح اپنے گھر والوں کو ایک انتہائی گریہ اور بکا کرتے ہوئے اور غمزدہ آواز میں صدا دیتی ہے. ہر میت کیا صدا دیتی ہے؟ یا اہلی، یا ولدی، یا ابی، یا امی، یا اقربائی. اے میرے اہل و عیال، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، اے میرے بابا، اے میری والدہ، اے میرے رشتہ داروں. اعطفوا علینا یرحمکم اللہ. ہم پر مہربانی کرو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا. بالذی کان فی ایدینا، اس چیز کے ذریعے سے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں تھی. والویل والحساب علینا، لیکن ابھی ہمارے پر کیا ہے؟ ابھی ہم حساب و کتاب کی منزل میں ہیں، اور ابھی جو ہے وہ ہم ایک طریقے سے اس سختی سے گزر رہے ہیں کہ جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. والمنفعۃ لغیرنا، جبکہ جو منفعت ہے وہ ہمارے غیر کے لیے ہے. یعنی کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں مال موجود تھا، درست ہے؟ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں مال موجود تھا، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے گئے تو یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ گیا. مال اس کے پاس چلا گیا. ہمارے حساب میں کیا آیا کہ ہمیں اس مال کا حساب دینا پڑ رہا ہے. یعنی وہ مال جو ہمارے پاس تھا ہمیں اس مال کا حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے، جبکہ وہ جو ہمارا مال تھا اس کے مزے کون لوٹ رہا ہے؟ میرا بیٹا، میری بیٹی یا میرے وارث، وہ اس مال کے مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ مجھے اس مال کا حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے. تو یہ میتیں اپنے گھروں کے پاس آ جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ ہم پر رحم کرو. وَيُنَادِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَقْرَبَائِهِ. ہر ان میں سے ہر جو روح ہے وہ اپنے اقربا کو پکارتی ہے کہ اعطفوا علینا بدرہم، ایک درہم کے ذریعے سے ہم پر مہربانی کرو. یعنی ایک درہم سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر اگر آج کے ہمارے روپے کے حساب سے کہا جائے تو خیر 1 روپیہ تو کہوں گا کہ کوئی آج کل کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر 10 روپے کے ذریعے سے ہم پر مہربانی، یعنی 10 روپے جس کو آج کل کوئی دیکھتا نہیں ہے، ایسی چھوڑ دیتے ہیں، زمین پہ بھی گرے ہوئے ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میت کے لیے وہ کتنے اہم ہیں. کہا کہ اسی کے ذریعے سے مہربانی کرو ہم پر، یعنی اس کو صدقہ تو ہماری جانب سے. لیکن سر میں تو سکے جمع کرتے ہیں جی. او برغیفن، ایک درہم کے ذریعے سے یا ایک روٹی کے ذریعے سے، ایک روٹی کے ذریعے سے ہم پر مہربانی کرو. یعنی تم آج اگر ہمارے خاطر کسی کو ایک روٹی کھلا دو گی تو اس کا ہمیں جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا. او بکسوتن، یا کسی کو ایک کپڑا پہنانے کے ذریعے سے ہم پر مہربانی. یہ ساری صدقے کی اقسام ہیں. صدقہ فقط پیسے سے نہیں دیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی کو کھانا کھلائیں یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دے دیں یہ بھی صدقہ ہے. سردیاں آ گئی ہیں کسی کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اس کو گرم کپڑے دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. خلاصہ یہ کہ کسی کی حاجت روائی کرنا یہ کیا ہے؟ ہر قسم کی، چاہے اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی حاجت روائی کرنا صدقے میں شمار ہوتا ہے. تو کہا کہ ایک درہم کے ذریعے سے، ایک روٹی کے ذریعے سے، یا ایک کپڑا پہنانے کے ذریعے سے ہم پر رحم کرو. اگر تم آج کسی کو ہماری خاطر ایک صدقے کے طور پر ایک کپڑا پہناؤ گے، یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، تو خداوند کریم تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا. یعنی آج شاید وہ کپڑا جو تمہارے نزدیک ریٹائر ہو چکا ہے، یعنی بیکار ہو چکا ہے، اور اب تم شاید اس کو پوچھا بنانے والے ہو گھر کا، صحیح ہے نا، لیکن یہی کپڑا اگر صحیح جگہ پر خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، خدا اسی کے بدلے کہ جس کو تم پوچھا سمجھ رہے ہو، اسی کے بدلے خداوند کریم تمہیں کیا دے گا؟ جنت کا لباس پہنائے گا. ثم بکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بقین معہ. روایت کہتی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے، اور اصحاب کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رونے لگے. فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائہ. اور رسول خدا اتنا شدید گریہ کرنے لگے کہ گریے کی وجہ سے اب وہ مزید گفتگو نہیں کر پا رہے تھے.
ثم قال، پھر جب گریہ تھما تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولئک اخوانکم فی الدین، کہ دیکھو جو تمہارے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں اس دنیا سے وہ تمہارے دینی بھائی تھے، وہ تمہارے یعنی جتنے بھی مومنین چلے گئے ہیں بہرحال ایک ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ خداوند کریم نے تمام خونی رشتے سے بڑھ کر کہا کہ یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ انتہائی محکم اور مضبوط رشتہ ہے۔ تو جتنے بھی مومنین یہاں سے چلے گئے ہیں بالآخر وہ ایمان برادر ایمانی ہیں تمہارے۔ فصاروا ترابا رمیما بعد السرور والنعیم، وہ جو تمہارے بھائی تھے وہ چلے گئے اور اب وہ مٹی ہو گئے اور خاک بن چکے ہیں۔ کب؟ بعد اس کے کہ وہ جو زندگی گزار رہے تھے بہت خوشحالی میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ فینادون، پس وہ ندا دیتے ہیں بالویل والصبور علی انفسہم، وہ گریہ اور بکا کرتے ہیں، اپنے اوپر حسرت کھاتے ہیں کہ کاش ہم نے کچھ اور اعمال انجام دیے ہوتے، کاش ہم نے یہ گناہ انجام نہ دیا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو اذیت نہ پہنچائی ہوتی، کاش میں نے والدہ کو اذیت نہ پہنچائی ہوتی، کاش میں نے اپنے بھائی سے صلہ رحمی کی ہوتی، کاش میں نے اپنی بہن سے صلہ رحمی کی ہوتی۔ یہ اپنے پر ویل و صبور کے جو وہ ندا دیں گے۔ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ یا ویلنا لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وائے ہو ہمارے اوپر، کاش جو پیسہ ہمارے پاس موجود تھا اس کو ہم اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے، اللہ کی اطاعت میں اس پیسے کو خرچ کرتے، ورضائی، اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کرتے۔ ما کننا نحتاج الیکم، اگر ہم وہ کام کرتے تو آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے۔ یعنی وہ میتیں یہ کہیں گی کہ اگر ہم اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو آج ہم تمہارے محتاج نہیں ہوتے، تمہیں صدا نہیں دے رہے ہوتے کہ ہمیں کچھ دے دو، ہماری خاطر صدقہ کر دو۔ اگر ہم نے خود صدقہ کیا ہوتا، جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اس دن میت یہ کہے گی کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے کہ شاید میں صدقہ کر دوں اپنی جانب سے۔ یعنی جس طریقے سے میتیں وہاں پر حسرت کریں گی کہ پروردگار ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے دوبارہ پلٹا دے کہ میں نیک اعمال انجام دوں، ان نیک اعمال میں سے جو سب سے اہم ترین عمل ہے صدقہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہمیں دوبارہ پلٹا دے کہ ہم کیا کریں، اپنے مال میں سے صدقہ دیں۔ تو کہا کہ کاش ہم وہ کام کرتے تو آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے۔ فیرجعون بحسرۃ وندامۃ، بس یہ میتیں دوبارہ لوٹ جاتی ہیں حسرت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ گھر والے تو اپنی دنیا میں مشغول ہیں، ان کی آوازیں ان کے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں، اور گھر والے ان پیسوں کے مزے لوٹ رہے ہیں جو پیسے انہوں نے کمائے تھے، محنت سے کمائے تھے، لیکن اب رائے خدا میں خرچ نہیں کیا، دوسرے جو ہے وہ اس کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہم حسرت کھا رہے ہیں۔ وَيُنَادُونَ أَسْرَعُوا صَدَقَةَ الْأَمْوَاتِ، پس وہ جو ہے وہ ندا دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے جلدی کرو صدقہ نکالنے میں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ نکالنا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جی جیسے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جب ان کی میت اٹھنے سے پہلے جو صدقہ نکالا جاتا ہے ان کا صدقہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ خیر کیونکہ جی مغفرت کے لیے ہوتا ہے نا کہ اس نے جو گناہ کیا وہ معاف ہو جائے۔ جو بچہ ہے ابھی ظاہر سی بات ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے ابھی، صحیح نا؟ جب اس کے کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے آپ کیا مغفرت کی دعا کریں گے اور کیا اس کے لیے نکالیں گے؟ لیکن اگر نکال دیں تو کوئی برا کام بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی حرام کام کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور روایت نقل ہوتی ہے کہ ما تصدقت لمیت فیأخذها ملک فی طبق من نور ساطع ضوءها یبلغ 7 سماوات، جو بھی تم میت کے لیے صدقہ نکالتے ہو یہ صدقہ ایک فرشتہ ایک تش میں لے کر، ایک ڈش میں لے کر جاتا ہے۔ یہ جو طبق ہوتی ہے، یہ جو اسے کہنا چاہیے ڈش ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، یہ کس کی ہوتی ہے؟ من نورن، ایک نور کی ہوتی ہے، اس کا نور ساطع، اس کا نور ساطع ہو رہا ہوتا ہے، اس طبق سے نور نکل رہا ہوتا ہے، اور نور کہاں تک جاتا ہے کہ ساتوں آسمان اس ڈش سے، اس کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صدقہ جس طبق میں وہ لے کے جاتا ہے۔ ثم یقوم علی شفیر الخندق فینادی، پھر اس کے بعد یہ فرشتہ اس میت کے
قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل القبور تم پر سلام ہو، اہلکم اہدوا الیکم بہذہ الہدیہ، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، فیأخذھا ویدخل بہا فی قبرہ، پس وہ میت نکلتی ہے، اس ہدیے کو لیتی ہے اور اس ہدیے کو اپنی قبر میں داخل کر لیتی ہے، فیوسع علیہ مضاجعہ، پس یہ جو صدقہ ہے اس قبر کی تنگی کو کیا کر دیتا ہے، وسعت میں تبدیل کر دیتا ہے، گشائش میں تبدیل کر دیتا ہے، جی نہیں وسعت دے دیتا ہے، یعنی وہ جو تنگ جگہ ہے اس تنگ جگہ کو وسیع کر دیتا ہے۔ قال علیہ السلام الا من اعتف لمیت بصدقۃ فلہ عند اللہ من الاجر مثل احد، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی میت پر مہربانی کرے ایک صدقے کے ذریعے سے تو یہ اللہ کے نزدیک جو اس کا اجر ہے وہ کتنا ہے، کوہ احد کی پہاڑی کے برابر، کوہ احد کی پہاڑی کے برابر۔ یہاں تک کہ روایت میں جملے ہیں، جی روایت کے جملے ہیں کہ جب تم صدقہ نکالتے ہو، قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، خداوند کریم صدقات کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت کا مطلب کیا ہے یہاں پر، یعنی خداوند کریم کہتا ہے کہ وَيَمْحِقُ الرِّبَا، خداوند کریم ربا کو مٹا دیتا ہے، ربا یعنی وہی سود کو خداوند کریم مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب چھوٹا سا جانور لے کر آتے ہیں اس کو پالتے ہیں، ایک گوسفند ہو گیا، ایک بھیڑ ہو گیا، مثال کے طور پر بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، مثال کے طور پر مرغ ہوگی، یعنی مرغیاں ہو گئیں، مرغابیاں ہو گئیں، جب آپ ان کو چھوٹا سا لے کر آتے ہیں ان کو آپ پالتے ہیں، پال کر ان کو بڑا کرتے ہیں۔ کہا کہ اسی طریقے سے خداوند کریم صدقے کو پالتا ہے، وہ چھوٹا سا صدقہ اس کو پالتا ہے کہ یہاں تک کہ جب صدقہ دینے والا قیامت کے دن جائے گا اور اپنے صدقے کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کوہ احد کی پہاڑی کے برابر صدقہ، اتنا تو میں نے نہیں دیا تھا۔ تو کہا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، خداوند کریم صدقے کی تربیت کرتا ہے، یعنی اس کو پال پوس کر بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ اگر تم اپنی میت کے لیے ایک صدقے کے ذریعے سے مہربانی کرو گے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے، کوہ احد کی پہاڑی کے برابر اجر ہے اس کا۔ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ الْعَرْشِ، اور ایسا شخص جو میت کے لیے صدقہ نکالتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، وہ اللہ کا وہ دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، یعنی قیامت کا دن، جس قیامت کے دن ہر شخص سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی سائے والی جگہ مل جائے۔ کہا کہ کوئی سایہ نہیں ملے گا، صرف اسی کو سایہ ملے گا جس کے اوپر اللہ کا سایہ ہوگا۔ وحی و میت نجا بہذا الصدقہ، یہ صدقہ یعنی کتنا پاورفل ہے کہ اس صدقے کے ذریعے سے زندے کو بھی نجات مل رہی ہے، مردے کو بھی نجات مل رہی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ صدقہ تم کس لیے نکال رہے ہو، میت کے لیے، میت کو بھی نجات مل رہی ہے اور جو تم زندہ ہو ابھی تمہیں بھی نجات مل رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہو گیا۔ نماز وحشت قبر، جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے صدقہ ہے، اگر صدقہ نہ ہو تو پھر نماز وحشت قبر پڑھنی ہے، اور اگر دونوں کام کرے تو کیا ہی اچھا ہے، نور علی نور۔